جس عنوان کی گفتگو کرنی ہے وہ امام حسین اور دور حاضر۔ اس میں شروع کرنے تو پہلا محبوب علیہ السلام کے فرمان کا سہارا لینا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جن کے آمدہ ہوئے گا لوگ بڑیاں بڑیاں تکلیفاں کے اندر مبتلا ہوں گے، جتنے اور تکلیفاں کے اندر مبتلا ہوں گے پیاس کی شدت بھی ہوگی، اور کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جڑے حوض کوثر پین گے۔ سبحان اللہ۔ جام کوثر جڑے پین گے کتنے خوش نصیب ہوں گے، اور جڑا ایک بار جام کوثر پی لوے گا اس نے اس تو بعد پیاس نہیں لگن لگی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا حوض کوثر دے چار کونیاں دے محبوب علیہ السلام دے چار خلیفہ، چار کونیاں دے چار خلیفہ انہوں نے ڈیوٹی ہوئی تھی حضور دے امت دے لوگان اپنے ہاتھوں دے نال جام بھر بھر کے پلا رہے ہوں گے۔ کچھ خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے امام الانبیاء خود جام پلا رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ جب لوگ جام پی رہے ہوں گے، کسی نے سیابہ پہ آ رہے ہیں، کسی نے حضور پہ آ رہے ہیں، اور لوگ جنہوں کی ڈیوٹی لگے گی، جنہوں نے اللہ پسند فرمائے گا، جنہوں کی ڈیوٹی ہوگی گی، سارے جام پہ لا رہے ہوں گے، لوگ آ رہے ہوں گے، جاؤ کر جاؤ جام پی رہے ہوں گے۔ ایک جماعت آ گئی، ایک جماعت آئے گی، اس جماعت دیکھ کے امام الانبیاء خوشی کا اظہار فرمانے گے۔ کیسی خوش قسمت و جماعت ہے جنہوں نے دیکھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود خوش ہوں۔ کتنی خوش نصیب و جماعت ہے۔ اور پھر جب وہ قریب ہوں گے آقا علیہ السلام فرمان گے کہ انہوں اگے ہوں گے، انہوں اگے آن دے ہو، وہ خوش نصیب حضور دے قریب پہنچن گے۔ پہلا دے آقا علیہ السلام جنہوں جام پلا رہے سن، وہ تے حوض کوثر دا پانی جڑے جام دے ذریعے پی رہے سن نا، گلاس دے ذریعے۔ جدو وہ جماعت آوے جن آقا علیہ السلام جام رکھ کے اپنے ہاتھوں بارک حوض کوثر دے اندر ڈال لین گے، اپنے ہاتھ ید اللہ والے ہاتھ حوض کوثر دے اندر داخل فرما کے چلو جڑا پانی آوے گا تے انہاں اپنے ہاتھاں دے نال۔ سبحان اللہ۔ یار وہ کیسا منظر ہوئے گا، لب امتی دے ہوں گے، ہاتھ ید اللہ والے ہوں گے، وہ کیسا منظر ہوئے گا۔ تو امام الانبیاء دے غلاموں لوگ سوال کریں گے، سونے انہی شفقت دی وجہ کی ہے، انہیں پیار دی وجہ کی ہے، پہلی آئے نے نوے کی خوشی کا اظہار فرمایا جے، پھر انہی شفقت فرمائی ہے، اپنے ہاتھوں دے نال جام پلا رہے ہو، اب تم آب کوثر پلا رہے ہو، میرے محبوب علیہ السلام فرمان گے او جماعت ہے، اے اور لوگ ہیں جو دنیا دے اندر لوگ اپنے پیسے کی خاطر دوڑ لگا رہے سن، اپنی اقتدار کی خاطر دوڑ لگا رہے سن، اپنی مستقبل کو سنوارن دے واسطے دوڑ لگا رہے سن، فرمان کیا کہ او جماعت ہے، اے دنیا دے اندر میرے دین دے واسطے تکلیفاں برداشت کرتے رہے، میرے دین کی خاطر دنیا دے اندر تکلیفاں برداشت کرتے رہنے۔ معلوم ہویا جڑا دین کی خاطر مشقت تکلیف برداشت کرے وہ دے امام الانبیاء والے ہانا شفقت فرماتے ہیں، دنیا نالوں وکری۔ یہ جو اس عام امتی دی گل ہے دنیا دے اندر حضور دے دین واسطے مشقت اٹھائے، ذرا توجہ فرماؤ، اس شہزادے دا کی حال ہوئے گا جنہوں میرے محبوب علیہ السلام نے گول اٹھایا ہوگا، وہ شہزادے دا کی حال ہوئے گا، وہ دے کنی کو شفقت ہوئے گی، کنہ کو اللہ راضی ہوئے گا، جنہ
خاطر ایک نہیں دو نہیں پورا کنبہ ہی شہید کرایا ہے. ایک فرد نہیں سارا خاندان شہید کرایا ہے اس دین کی خاطر. اور دنیا کے اندر کوئی مقصد نہیں سی. تو امام الانبیاء دے غلاموں امام علی مقام کی شہادت دے جتنے مقاصد ہیں انہوں نے دو اہم ترین مقصد ہیں. دو اہم ترین مقصد نے آپ کی شہادت دے مدینے جو سفر کر کے کربلا کے اندر جان دے دو اہم ترین جڑے بڑے مقصد وہ دو نے. اور بھی مقصد ہیں لیکن بڑے مقصد جڑے نے وہ دو نے. اللہ رب العزت نے نبی اور رسول بھیجے دنیا کے اندر جڑے لوگاں تبلیغ کرتے رہے, لوگاں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلاندے رہے, اپنی رسالت کا دستے رہے, رب دی وحدانیت کا دستے رہے. وقت گزرتا رہا, ایک ٹائم آ گیا رسالت کا سلسلہ بند ہو گیا, لوگاں کے اندر ایک ظلمت کا اندھیرا چھا گیا. ایک ٹائم آیا رسالت عارضی طور پہ ختم ہے, کوئی نبی اس ٹائم نہیں. لوگاں دا حال ہے کہ ظلمت دا اندھیرا چھا چکیا ہے, ہر طرف ظلم ہی ظلم. اپنے آپ نو وڈیان دی, اپنے آپ نو بڑا ثابت کرنے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں. طرح طرح دے ظلم و ستم غرباء دے نال, مسکیناں دے نال, بلکہ اپنے عزیزاں دے نال, رشتہ داراں دے نال ہر قسم دے ظلم و ستم کر رہے لوگ. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا. آقا علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لے آئے تو امام الانبیاء غلاموں 40 سال کا عرصہ گزریا. میرے آقا علیہ السلام نے وہ تاج جڑا بنا کے بھیجے آئے اس کا اعلان فرمایا, فرمایا انی رسول اللہ الیکم مولا کائنات مولا علی شیر خدا
دا اعتقاد ایمانداری نہ دسیا کوئی دنیا دا بندہ اس دور دا یزید چاہتا ہے کوئی روک دے کسی نے آیتوں پابندی ہے نماز دے اور جاؤ یورپاں دے اندر یہ جڑے آج دے دور دے یزید نا جنہاں دے بارے اسی بول بھی نہیں سکتے ساڑیاں بولتیاں بند نے انہاں دا ایک ہی مشن ہے کہ یہ دین نہیں نافذ ہونا چاہیے دین نہیں نافذ ہونا چاہیے دین تو علاوہ اپنے مذہب کے مطابق جو کر سکتے ہیں جنہیں دیا عبادتاں کر سکتے ہیں کر شاید کوئی اعتراض نہیں لیکن دین نافذ نہیں ہونا چاہیے امام علی مقام دا مدینہ شریف چل کے کربلا کے اندر پہنچن دا پہلا مقصد یہ سی کہ محبوب علیہ السلام دے دین دی حفاظت کی جائے اس دین دی حفاظت کی جائے یہ مشن لے کے مدینہ میں چلے ہیں کہ جہے قانون رب نے عطا فرمائے نے انہاں قانوناں نوں قائم رکھیا جائے دین دے واسطے اٹھنا کیڑا کام ہے دین دے واسطے اٹھنا کام حسین دا ہے دین دی سر بلندی دے واسطے چلنا کام حسین دا ہے انہاں دا مشن سی کہ دین نو ختم کیتا جائے فیصلے اپنی مرضی نال نے شروع کر دیتے انفرادی اپنی سوچ دے مطابق لیکن دین کسی بادشاہ کسی سلطان دا محتاج کسی خلیفے دا محتاج نہیں تو امام الانبیاء علیہ السلام دوسرا مقصد کہ جیڑی محنت فرمائی میرے آنا نہ جانے دنیا